بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ ود ادریس الرحمان اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ لیڈرشپ گپ شپ کے حوالے سے آپ سے میں کافی گیپ کے بعد ملاقات کر رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں نے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ ویڈیو اپلوڈ کی تھیں، لیکن وہ بھی میں پوری طریقے سے اس کو تسلسل میں نہیں رکھ سکا، کیونکہ اس عرصے میں اپنے دوسرے چینل ادریس الرحمان ولاگ پر جو ہے تراویح کے بعد پروفیسر حافظ عبدالصمد کے تراویح کے بیان کو میں نے اپلوڈ کیا، اور اگر آپ میں سے اگر آپ وہ بیان سننا چاہتے ہیں تو ادریس الرحمان ولاگ پہ جا کر اس کی پلے لسٹ میں پروفیسر حافظ عبدالصمد طاہر کے بیان جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو آج کافی عرصے کے بعد پھر سے دوبارہ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم باقاعدگی سے کریں گے۔ تو اس سے بیشتر کہ ابھی آپ نے لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں، اور اب لیڈرشپ گپ شپ کو جو میں ایک نئے زاویے سے اور ایک نئے پرسپیکٹو سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم قیادت کا، مسلم دنیا میں قیادت کا ایک قحط الرجال نظر آتا ہے، چاہے سیاسی لیول ہو، چاہے مذہبی معاملات ہوں، چاہے عمومی لیول ہو، یا ایون کاروباری لیول پہ دیکھا جائے تو لیڈرز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب میں نے رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک موقع دیا، اس رمضان میں قرآن کو کچھ مزید سمجھنے کا موقع ملا، تو اب میری کوشش یہ ہوگی کہ لیڈرشپ گپ شپ میں آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے جو لیڈرشپ کے تقاضے ہیں، یا لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، لیڈرشپ کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو وہ اس کو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اور آج کا جو میرا موضوع ہے کہ نیک و کار کیسے بنے جائے، نیکی کو کیسے اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر ہم لیڈرز کے کریکٹر کی بات کریں تو ظاہر لیڈرشپ ہے تو اس میں کریکٹرسٹکس بھی ہیں، اگر کریکٹرس کی بات کریں تو نیکی یا نیک ہونا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے۔ اب میں آپ سے اگر نیکی کی ڈیفینیشن پوچھوں تو آپ میں سے مختلف نوعیت کی مجھے ڈیفینیشن سننے کو ملیں گی، یا ایون میں آپ سے اپنے طور پہ بھی نیکی کو بیان کرنا چاہوں تو نیکی میرے اینگل سے کیا ہے، آپ کے اینگل سے کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ قرآن نیکی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سے اس موضوع پہ بات کروں گا کہ ہم نیکی کو اپنی زندگیوں میں کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور قرآن اس موضوع پہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ سے شیئر کروں گا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کو آیت البر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین بالبأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اپنا مال دے، اس کی محبت میں ہوتے ہوئے قرابت والوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردنیں کی چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز کو، ادا کرے زکوٰۃ کو، جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جبکہ وہ عہد کریں، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں، اور جنگ کے موقع پر یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت البر میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں، اور ان 4 چیزوں کو پورا کرنے سے آپ نیک و کار یعنی ابرار بن سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ پھر اس میں دوسری چیز ہے مال کا دینا، یعنی مالیات۔ وہ کس پہ؟ وہ ہے کہ اپنا مال دے کس کو؟ قرابت والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردوں کو چھڑانے میں، اور قائم کرے نام۔ اب تیسری اس میں چیز آ جاتی ہے، وہ ہے عبادات، یعنی نماز اور زکوٰۃ، اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات،
اور عہد پورا کرے اور صبر کرے سختی میں اور تکلیف میں، تو جو یہ 4 تقاضے پورے کرے گا وہ ہے ابرار۔ تو اب ہم ایمان دیکھیں جی، پہلی چیز ہے مطلب اس حوالے سے کہیں بھی دیں تو اللہ تعالیٰ پر، روز آخرت پر، الہامی کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ یعنی نیکی کے لیے پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ ہے ایمان لانا، اور ایمان بھی ان چیزوں پہ لانا، یعنی ان میں سے کوئی چیز اگر آپ نہیں لا رہے تو پھر آپ ایمان کے دائرے سے باہر ہیں۔ پھر آ گئی مالیات، کہ مال جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب اس پہ مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ مال دینے میں، یعنی وہ مال جس پہ آپ کو محبت ہے، یا وہ مال جو اللہ کی محبت میں آپ دیں، تو اس پہ مفسرین نے دونوں مطالب نکالے ہیں۔ تو مطلب آپ کے پاس مال ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، یا وہ اللہ کی محبت میں کس پہ دیں؟ رشتے داروں کو۔ رشتے داروں میں آپ کے اہل و عیال آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہیں یتیم، پھر ہے مسکین، پھر ہے مسافر، پھر ہے سوال کرنے والا، اور پھر ہے گردنیں چھڑانا، یعنی کچھ لوگ جو قرض میں مبتلا ہوں۔ اچھا، اب اپنے اہل و عیال پہ آپ خرچ کریں، نیکی، یعنی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں اور پھر اس پہ نہ جتائیں، تو یہ بہت بڑی نیکی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں جی صدقہ، یعنی اگر اس کو مالیات کو ہم دیکھیں کہ صدقے کی سینس میں بات کریں تو صدقہ کس کو دینا بھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ یتیم کو دیں، مسکین کو دیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی اگر یتیم کو دیں گے تو اس کا ایک اجر ہے، اور اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو دوہرا اجر ہے۔ تو اس میں دوہرا اجر اس سینس میں ہے کہ ایک تو آپ نے اس کی مدد کی، دوسرا آپ نے صلہ رحمی کی، تو صلہ رحمی کی وجہ سے اس کا صلہ بڑھ جائے گا۔ تو مطلب آس پاس کے آپ کے جو عزیز ہیں ان کی امداد کریں۔ یتیم، یار ایسا شخص جس کے والدین حیات نہ ہوں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو ہر بال پر اس کا ہاتھ گزرے گا، اس کے عوض نیکیاں ملیں گی۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی ساتھ ملا کر دکھائی۔ تو مطلب یتیم کے حوالے سے یہ بڑا فضیلہ ہے۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ ہو، یا لازمی نہیں کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہو، اگر وہ سوال نہیں بھی کرتا تو آپ کو ایسے مسکین کو ڈھونڈنے کی ہدایت ہے۔ پھر ذکر ہے مسافر کا۔ اچھا، اس میں مسافر مطلب جو سفر میں ہو اور اس کے پاس سفر کے لیے نہ ہو تو اس کی مدد کرنا بڑا مطلب اس کو مقدم خیال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حتیٰ کہ کوئی ایسا مسافر بھی جو مالدار ہو اپنے گھر میں، جس کے پاس مال ہو، ہر چیز ہو، لیکن وہ سفر میں ہے اور اس کے پاس اخراجات کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنا واجب ہے اور نیکی کا باعث ہے۔ سوال کرنے والا، تو اس میں کہ کوئی بھی سوال آپ سے کرتا ہے تو آپ اس کی اعانت کریں۔ تو اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ جو مانگنے والے ہیں، تو جو آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ پیشہ ور ہے، جو آپ کو لگتا ہے صحت مند ہیں، ان کو تو ویسے سوال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی سوال کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں کہ وہ اعانت کے مطلب ان کی ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی رہا سوال جو پیشہ ورانہ حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی جو ایک وعید ہے وہ میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں۔ مطلب جو لوگ پیشہ ور مانگنے والے ہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں سے ملیں گے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے یہ دنیا میں ساحل تھا اور وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی، تو یہاں بھی اس کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی اور ٹھیک ٹھاک بدن والے کو سوال کرنا حلال نہیں، الا کہ ایسا مجبوری اور تنگ دستی میں کرے یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو،
جو ذلیل کرنے والا ہو اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا. اب جی چاہے تو کمی کرے اور چاہے تو زیادہ کرے. اچھا، مال خرچ کرنے کے حوالے سے مطلب کیونکہ جس زمانے کی مطلب یہ آیت نازل ہوئی تو اس زمانے میں غلاموں کا تصور تھا، تو غلام کو آزاد کر دینے میں بھی مطلب اس کی مدد کرنے بھی کافی فضیلت ہے. اسی طرح جو لوگ قرض میں مبتلا ہوں اور ان کو قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں تو اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے تو ان کے قرضے اتارنے میں، تو یہ بھی سو آپ کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی آپ کی نیکی میں شمار ہوگا. اس کے بعد فرض کی بات آئی یعنی نماز. تو وہ تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ ایمان لے آئے، تو وہ تو آپ کے ضروری ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے. تو اس کے ساتھ پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی پہلا جو ذکر مال دینے کا ہے وہ ہے فلی، اور یہاں ذکر ہو رہا ہے مطلب فرض کے حوالے سے. اچھا، چوتھی جو اس میں بات آئی عہد کے حوالے سے. عہد کی بڑی اہمیت ہے، مطلب عہد کو پورا نہ کرنا. تو یہ تو اگر آپ دیکھا جائے آج کل کی ہم دنیاوی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہے اس میں یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حوالے سے کیا ہے میں یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ نہ فرمایا ہو کہ خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی خالص منافق ہوگا، اور جس میں اس میں سے ایک خصلت ہوگی یا یوں مانا جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے. جو خصلتیں بتائیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دھوکہ دے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک دھوکہ دینے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے ذریعے اسے پہچانا جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پیچھے اس کے دھڑ پر کھڑا ہوگا، اور جتنا بڑا اس کا عذر ہوگا اس قدر وہ جھنڈا اونچا ہوگا. پھر فرمایا خبردار اس سے بڑھ کر بڑا دھوکے باز کوئی نہیں جو عوام کا امیر ہو اور عوام کو دھوکہ دے. حضرت مکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کسی رعایت کا رائی بنا دے، یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی و خیر خواہی سپرد کر دے اور پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگے گا. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی کسی جماعت کا والی ہو اور اس کی نگرانی و نگہداشت اس کے ذمہ ہو، پھر اس حال میں مر جائے کہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرمائے گا. تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی جو کہ آپ اختیار کر کر ابرار یعنی نیکوکار بن سکتے ہیں. اور جب آپ نیکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، آپ کے کردار میں شامل ہو جائے گی، تو یقینی طور پہ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں میں اس کا بڑا عمل دخل ہوگا. یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا.